بہت شکریہ سرور. جناب صدر کی اجازت سے قطع آپ کو پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. آگ سی جل رہی ہے سینے میں، آگ سی جل رہی ہے سینے میں، ایک تپش پل رہی ہے سینے میں. آگ سی جل رہی ہے سینے میں، ایک تپش پل رہی ہے سینے میں. ہو کا عالم ہے اور دبے پاؤں، ہو کا عالم ہے اور دبے پاؤں، خاموشی چل رہی ہے سینے میں. ہو کا عالم ہے اور دبے پاؤں، خاموشی چل رہی ہے سینے میں. ایک غزل کے چند شعر پیش کروں گا آپ کو. ٹوٹا جو دل کا آئینہ ایک بار دوستو، ٹوٹا جو دل کا آئینہ ایک بار دوستو، جڑ بھی گیا تو عیب چھپایا نہ جائے گا. بہت معذرت ہے، میرے شعر نے جو ہے وہ گرا دیا اس کو. ٹوٹا جو دل کا آئینہ ایک بار دوستو، جڑ بھی گیا تو عیب چھپایا نہ جائے گا. سر کو خدا کے واسطے کر دیجیو قلم، سر کو خدا کے واسطے کر دیجیو قلم، کاندھوں سے اب یہ بوجھ اٹھایا نہ جائے گا. کاندھوں سے اب یہ بوجھ اٹھایا نہ جائے گا. اور راز وفا کو راز رکھا جانتے تھے ہم، راز وفا کو راز رکھا جانتے تھے ہم. جام وصال تم سے پلایا نہ جائے گا، جام وصال تم سے پلایا نہ جائے گا. اور اٹھ کر نہ کیونکہ بیٹھ رہے ان کے بین پر، اٹھ کر نہ کیونکہ بیٹھ رہے ان کے بین پر، مر کے بھی ہم سے ان کو رلایا نہ جائے گا، مر کے بھی ہم سے ان کو رلایا نہ جائے گا. اور مقطع عرض کیا ہے کہ اشعر سے با وفا کو ترستے رہو گے تم، اشعر سے با وفا کو ترستے رہو گے تم، چاہو بھی بھولنا تو بھلایا نہ جائے گا. ایک نظم کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، امجد صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں اس کو، اور اس کو سنیے گا، شاید کہیں نہ کہیں اس میں آپ کو اپنا بچپن بھی نظر آ جائے. کیونکہ میں نے اس بات پہ بڑا غور کیا. اکثر میں سوچتا تھا کہ شاید دنیا بہت خونی ہو گئی ہے، حالات بہت خراب ہیں، ملک تباہ ہو رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے ہر جگہ. تو اس کے بہت سوچنے کے بعد میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں. میں نے بچپن میں سوچا جوانی بڑی ہی غضب چیز ہے، میں نے بچپن میں سوچا جوانی بڑی ہی غضب چیز ہے، جس میں اسکول جانے کی فکریں نہیں، جس میں ٹیچر نہیں اور کتابیں نہیں، جس میں امی کی ابا کی ڈانٹیں نہیں، جس میں اسکول کے پیلے کپڑے نہیں، صبح اٹھنا نہیں، جلدی سونا نہیں، اپنی تقدیر کا ایسا رونا نہیں. میں نے سوچا جوانی بڑی ہی غضب چیز ہے، میں نے سوچا جوانی بڑی ہی غضب چیز ہے، جس میں مرضی ہے میری کہ جب بھی اٹھوں، جس میں مرضی ہے میری کہ جب بھی اٹھوں، جیسی مرضی ہو میری وہاں کو چلوں، چاہے جس سے ملوں چاہے کچھ بھی کروں، رات کو دیر تک چاہے باہر رہوں، رات کو دیر تک چاہے باہر رہوں. میں نے سوچا جوانی بڑی ہی غضب چیز ہے. میں نے سوچا بڑا ہو کے اتراؤں گا، جو بھی چاہوں گا کرتا چلا جاؤں گا، اپنے کمرے کو بے وجہ بکھراؤں گا، اس جہاں کے سبھی عیش میں پاؤں گا. کل جو سو کے اٹھا دل سے آئی صدا، آج تو بھی ہے اشعر بڑا ہو گیا، ہے جوانوں کی صف میں کھڑا ہو گیا. لے سنبھال اب جوانی کی اس ڈور کو، گھر سے باہر نکل اپنے پیروں پہ چل، سن کے دل کی صدا گھر سے باہر چلا. آج اسکول کی وین باہر نہ تھی، کوئی ٹیچر نہ تھی اور کتابیں نہ تھی، میرے اسکول کے پیلے کپڑے نہ تھے، میری امی کی ابا کی ڈانٹیں نہ تھیں، صبح اٹھنا نہ تھا، جلدی سونا نہ تھا، اپنی تقدیر کا
ویسا رونا نہ تھا، میں بھی آزاد تھا سب بڑوں کی طرح، میں بھی برباد تھا سب بڑوں کی طرح، میں بھی آزاد تھا سب بڑوں کی طرح، میں بھی برباد تھا سب بڑوں کی طرح، مجھ کو اب فکر تھی نوکری کی پڑی، اب میرے سامنے زندگی تھی کھڑی، مجھ کو اب فکر تھی نوکری کی پڑی، اب میرے سامنے زندگی تھی کھڑی، اب ذمہ داریاں گھر چلانے کی تھیں، اب پریشانیاں آنے جانے کی تھیں، اب پریشانیاں روٹی کپڑے کی تھیں، اب پریشانیاں گھر بنانے کی تھیں، مجھ کو اب فکر تھی اپنے ماں باپ کی، اپنے بچوں کی، بیوی کی، احباب کی، فکر تھی اپنے بچوں کے اسکول کی، ان کی تعلیم کی، ان کی تہذیب کی، فکر دین، فکر ملک اور ملت بھی تھی، فکر عزت بھی تھی، فکر ذلت بھی تھی، فکر تھی آج کتنے مرے لوگ ہیں، کتنے ہیں غیر، کتنے میرے لوگ ہیں، فکر تھی آج کتنے مرے لوگ ہیں، کتنے ہیں غیر، کتنے میرے لوگ ہیں، فکر تھی آج کیسی معیشت رہی، کتنی آگے بڑھی، کتنی پیچھے ہٹی، فکر تھی آج میرے شہر میں کہاں بم دھماکے ہوئے، کتنی لاشیں گریں، فکر تھی چین کی، فکر جاپان کی، فکر تھی روس کی، فکر افغان کی، فکر تھی زلزلوں اور طوفان کی، فکر بے وجہ مرتے ہر انسان کی، ایسا فکروں نے آ کر دبوچا مجھے، ایسا فکروں نے آ کر دبوچا مجھے، کچھ نے کھایا مجھے، کچھ نے نوچا مجھے، ایسا فکروں نے آ کر دبوچا مجھے، کچھ نے کھایا مجھے، کچھ نے نوچا مجھے، کاش اے کاش بچپن میرا لوٹ آئے، یہ بس ایک خواب ہو کوئی آ کر جگائے۔ بہت شکریہ۔